اگر آپ کو محبت، جذبات، ہلکی پھلکی شرارت، فیملی ایموشنز اور ایسے کردار پسند ہیں جو وقت کے ساتھ آپ کے دل کا حصہ بن جائیں تو یقین مانیے یہ کہانی آپ کو شروع سے آخر تک اپنے سحر میں باندھے رکھے گی۔ تو اپنی پسندیدہ چائے یا کافی کا کپ اٹھائیے، خود کو آرام دہ جگہ پر بٹھائیے اور آئیے میرے ساتھ محبت کے ایک خوبصورت سفر پر۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں دلاویز، الفاظ میرا سفر ہے اور جذبات میری پہچان۔ آئیے ایک اور خوبصورت کہانی کا آغاز کرتے ہیں، دل سے دل تک۔ اس بڑے سے ہسپتال کے اس خوبصورت سجے ہوئے کمرے میں سفید کوٹ پہنے ایک خوبصورت وجود کے ساتھ ڈاکٹر مائرہ کمرے میں داخل ہوئیں۔ ڈاکٹر مائرہ نے مریض کی فائل ہاتھ میں لی اور چند لمحے خاموش کھڑی اسے دیکھتی رہیں۔ فائل میں درج تفصیلات عام نہیں تھی، بلکہ سامنے لیٹا شخص خود بھی کسی عام انسان جیسا نہیں لگ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر چھپی سختی، خاموشی میں بھی محسوس ہونے والا غصہ اور شخصیت کا رعب مائرہ کو ایک لمحے کے لیے رکنے پر مجبور کر گیا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ جس شخص کو وہ صرف ایک مریض سمجھ کر اپنی ڈیوٹی پوری کرنے آئی ہے، وہ آنے والے وقت میں اس کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان بننے والا ہے۔ بیڈ پر لیٹا لمبے قد کا حامل وہ شخص اپنی باوقار شخصیت سے ہی مسحور کر دینے والا تھا۔ اس کی گھنی شیو اور ماتھے پر بکھرے بال اس کی وجاہت میں مزید اضافہ کر رہے تھے۔ مائرہ نے ٹرے سے انجیکشن اٹھایا، سرنج میں دوا بھری اور جیسے ہی اس نے اس کے بازو میں لگا کینولا کی طرف ہاتھ بڑھایا، اچانک کسی نے زور سے اس کی کلائی پکڑ لی۔ خوف سے اس کے ہاتھ سے انجیکشن چھوٹ کر نیچے گر گیا۔ وہ شخص جھٹکے سے اٹھ بیٹھا اور پھر بیڈ سے نیچے اتر آیا۔ مائرہ کی کلائی اب بھی اس کی مضبوط گرفت میں تھی۔ کیا کر رہی تھی؟ اس نے سرد مگر گرجدار لہجے میں پوچھا۔ مائرہ بری طرح کانپ رہی تھی۔ وہ آپ کی دوا کا وقت ہو گیا تھا، اس لیے۔ وہ اپنی بات مکمل بھی نہ کر پائی تھی کہ وہ اس کی طرف بڑھا۔ اس کی سرخ انگارہ بنی نظریں مائرہ کے چہرے پر جمی تھی۔ مائرہ بے اختیار ایک قدم پیچھے ہٹی، مگر وہ ایک قدم اور آگے بڑھ گیا۔ دیکھیے، میں آپ کی ڈاکٹر ہوں، آپ اس طرح میرے قریب نہیں آ سکتے۔ اس نے بمشکل اپنی بات مکمل کی۔ سوتے ہوئے وہ جتنا پرسکون اور پرکشش لگ رہا تھا، اب اتنا ہی خوفناک محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی سیاہ آنکھیں مائرہ کی سرمئی آنکھوں میں پیوست تھیں۔ اتنا کہنا تھا کہ صاحبان نے اچانک اس کے دونوں بازو مضبوطی سے پکڑ کر اسے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ خوف سے مائرہ کی روح تک کانپ اٹھی اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کس کے کہنے پر آئی ہو؟ وہ دھاڑا۔ اس کی گرم سانسیں مائرہ کے چہرے سے ٹکرا رہی تھی۔ میں آپ سے ملنے آئی تھی، مجھے آپ ہی نے بھیجا تھا، وہ روتے ہوئے بمشکل کہہ سکی۔ چند لمحوں بعد صاحبان نے اس کے بازو چھوڑ دیے، مگر دونوں کے درمیان فاصلہ اب بھی نہ ہونے کے برابر تھا۔ جا کر اپنی آپی سے کہہ دینا، اگر دوبارہ میرے راستے میں آئی تو انجام بہت برا ہوگا اور تمہارے بارے میں بھی سوچنا پڑے گا۔ مائرہ نے لرزتی آواز میں کہا، پلیز میری آپی کو کچھ مت کہیے، انہوں نے کچھ نہیں کیا، آپ کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ اپنی بہن کی حفاظت کے لیے وہ ہر ممکن کوشش کر رہی تھی۔ اس نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو صاحبان اسے دیکھ نہیں رہا تھا، بلکہ بری طرح گھور رہا تھا۔ کل پھر تم آؤ گی اور باہر جا کر سب سے یہی کہو گی کہ تم نے مجھے انجیکشن لگا دیا ہے۔ کسی کو ذرا سا بھی شک نہیں ہونا چاہیے، ورنہ اپنی آپی کے ساتھ تم بھی نہیں بچو گی۔ آخری جملہ کہتے ہوئے اس کے لبوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ مائرہ ہسپتال سے واپس آ چکی تھی، مگر اب بھی اسی واقعے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ زندگی میں پہلی بار کوئی مرد اس کے اتنا قریب آیا تھا اور اس قربت نے اس کی حواس منتشر کر دیے تھے۔ وہ اسی ہسپتال میں سائیکالوجی کی انٹرنشپ کر رہی تھی۔ دوسری طرف صاحبان خاموشی سے بیڈ پر لیٹا چھت کو گھور رہا تھا۔ 2 سال پہلے امریکہ سے تعلیم مکمل کر کے سوات واپس آنے کا دن اسے بار بار یاد آ رہا تھا۔ اس کے والد اس کی واپسی پر بے حد خوش ہوئے تھے اور پورا ہفتہ کھانا تقسیم کرتے رہے تھے۔ اس کی پھپھی، چچی، چھوٹے چچا اور اس کا ننھا بھائی، سب کی یادیں اس کے دل میں تازہ تھیں۔ انہی اپنوں کے ساتھ گزارے ہوئے حسین لمحے آج بھی اسے سنبھالے ہوئے تھے۔
اور شاید یہی یادیں اسے مکمل طور پر ٹوٹنے سے بچا رہی تھی۔ مگر مائرہ یہی سوچ رہی تھی کہ آج پہلی بار اس کی آپی نے اسے کس مریض کو انجیکشن لگانے بھیجا تھا۔ انہی خیالوں میں گم تھی کہ امی نے ڈنر کے لیے آواز دی۔ وہ اٹھی، منہ ہاتھ دھویا اور نیچے ڈائننگ ٹیبل پر آ گئی، جہاں اس کی امی، بابا اور محمد پہلے سے موجود تھے۔ مما، آپی کہاں ہے؟ اس نے چپاتی نکالتے ہوئے پوچھا۔ بیٹا، آج اس کی نائٹ ڈیوٹی ہے، شاید کسی نے اپنی ڈیوٹی اس سے ریپلیس کروائی ہے، امی نے نوالا بناتے ہوئے جواب دیا۔ آج تو ہمارے گھر میں بالکل آواز ہی نہیں آ رہی تھی، ہم نے سوچا مائرہ گھر پر نہیں ہے، لیکن اگر تم گھر پر ہو اور اتنی خاموش ہو تو دال میں ضرور کچھ کالا ہے۔ کیا ہوا میرے بچے کو؟ بابا نے محبت بھرے لہجے میں پوچھا۔ کچھ نہیں بابا، بس آج بہت تھک گئی تھی، اس لیے آتے ہی سو گئی، اس نے مسکراتے ہوئے بات ٹال دی۔ اگلے دن جب وہ ہسپتال پہنچی تو اس کا دل چاہ رہا تھا کہ واپس گھر چلی جائے یا پھر نوکری سے استعفیٰ دے دے۔ وہ خود سے یہی کہہ رہی تھی کہ آخر کس مصیبت میں پھنس گئی ہے۔ ہسپتال میں داخل ہو کر وہ رجسٹر پر اپنے آنے کا وقت درج کر رہی تھی کہ اچانک شور سنائی دیا۔ ایک مریض اپنے حواس میں نہیں تھا اور سارا سٹاف اسے قابو کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مائرہ فوراً وہاں پہنچی۔ میں پاگل نہیں ہوں، میں پاگل نہیں ہوں، وہ مریض مسلسل چیخ رہا تھا۔ مائرہ اس کے قریب گئی اور نہایت نرم لہجے میں بولی، ہمیں معلوم ہے آپ بالکل ٹھیک ہیں، پاگل تو آپ بالکل بھی نہیں ہیں، آخر کس نے آپ کو پاگل کہا ہے؟ اس نے آخری جملہ ذرا اونچی آواز میں سٹاف سے پوچھا تو ایک نرس شرمندگی سے نظریں جھکا گئی۔ مائرہ نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا کہ بعد میں اس سے ضرور بات کرے گی۔ اس نے صبر سے مریض کو پرسکون کیا یہاں تک کہ وہ نارمل ہو گیا۔ پھر سٹاف اسے لے گیا۔ تبھی اسے شدت سے محسوس ہوا کہ کوئی مسلسل اسے دیکھ رہا ہے۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو سائبان اپنے کمرے کے دروازے سے ٹیک لگائے خاموشی سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی مائرہ کی نظر اس پر پڑی، اس نے ہاتھ میں پکڑا سیب ہوا میں اچھالا، جسے مائرہ نے بے اختیار بروقت پکڑ لیا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک مدھم سی مسکراہٹ ابھری اور وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں واپس چلا گیا۔ یا اللہ، میں تو گھر سے سوچ کر نکلی تھی کہ آج اس کے کمرے کے قریب بھی نہیں جاؤں گی، مگر قسمت مجھے پھر اسی کے سامنے لے آئی۔ وہ دل ہی دل میں بڑبڑائی۔ کل اس نے سینئر ڈاکٹر سے سائبان کے بارے میں پوچھا تھا، مگر انہوں نے صرف اس کی کیس ہسٹری بتائی تھی، جبکہ دوسری طرف سائبان اسے بلیک میل بھی کر رہا تھا۔ انہی سوچوں میں گم وہ اس کے کمرے میں داخل ہوئی تو سائبان بیڈ پر کوہنی ٹکائے خاموش بیٹھا تھا۔ اسے آتا دیکھ کر اس نے صرف ایک نظر اٹھائی اور بے نیازی سے بولا، آج پھر اس پاگل کا علاج کرنے آئی ہو؟ اس کا لہجہ حیرت انگیز طور پر پرسکون تھا۔ مائرہ ٹیبل کے پاس رکھی کرسی پر بیٹھی اس کی فائل کھولی۔ وہ پورے 1 ماہ سے زیر علاج تھا اور فائل میں وقتاً فوقتاً ہونے والے تمام ٹیسٹ ترتیب سے موجود تھے۔ رپورٹس پڑھنے کے بعد وہ اٹھ کر اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ سائبان سر جھکائے خاموش بیٹھا تھا، جبکہ مائرہ کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی پیشانی پر بکھرے سیاہ بال بار بار ہوا سے لہرا کر اس کی آنکھوں پر آ رہے تھے۔ سائبان نے سر اٹھایا تو مائرہ بے اختیار اس کے چہرے کو دیکھتی رہ گئی۔ دل میں انجانی سی خواہش جاگی کہ کاش وہ اس کے ماتھے پر بکھرے ہوئے بال آہستگی سے پیچھے کر سکے، مگر اگلے ہی لمحے اس نے خود کو سنبھال لیا۔ میں نے تمہاری فائل دیکھی ہے، اس میں ایسی کوئی بات نہیں جس کی وجہ سے تمہیں یہاں رکھا جائے۔ البتہ یہاں آنے کے 1 ہفتے بعد تم پہلی بار بے ہوش ہوئے تھے اور تب سے یہ سلسلہ جاری ہے۔ ہر ہفتے بعد تمہارے غصے کی شدت بھی بڑھ جاتی ہے۔ کیا تم جانتے ہو کہ تمہیں غصہ آخر کن باتوں پر آتا ہے؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ سائبان نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، تمہیں دیکھ کر نہیں آتا۔ اس کے جواب پر مائرہ کے چہرے کا رنگ بدل گیا، مگر اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے دوبارہ وہی سوال کیا۔ اس بار سائبان نے سنجیدگی سے بتایا، جب بھی مجھے انجیکشن لگایا جاتا تھا۔ پھر اس نے اپنے احساسات اور کیفیت کی تفصیل بیان کی اور کہا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، میں بالکل بھی پاگل نہیں ہوں، لیکن کسی کے کہنے کی وجہ سے مجھے یہاں پر بے ہوشی کی حالت میں لایا گیا تھا۔ میں بالکل ایک نارمل انسان ہوں۔ اس سب کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے، مجھے یہ پتہ کروانا ہے۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اس نے براہ راست پوچھا،
کیا تم مجھے ڈسچارج کروا سکتی ہو؟ مائرہ نے فوراً انکار میں سر ہلایا۔ دیکھو، میں تمہارا کیس لیڈ نہیں کر رہی، اس لیے میں تمہیں ڈسچارج نہیں کروا سکتی۔ مگر میں بالکل ٹھیک ہوں، سائبان بچوں کی طرح ضد کرنے لگا۔ پھر دھیرے دھیرے اس نے اسے بلیک میل کرنا شروع کر دیا کہ اگر اس نے اسے باہر نہ نکالا تو وہ اس کی آپی کا میڈیکل لائسنس منسوخ کروا دے گا۔ اپنی بہن کو بچانے کے لیے مجبوراً مائرہ نے اس کے ڈسچارج پیپرز تیار کیے۔ اس کے 6 ماہ کے علاج کا بل پہلے ہی ادا ہو چکا تھا۔ آخر وہ ایک رئیس خاندان کا فرد تھا۔ مائرہ آج تک نہیں سمجھ پائی تھی کہ آخر کس نے اور کیوں اس کے ساتھ اتنی بڑی دشمنی کی تھی۔ وہ اسے ہسپتال کے لان کی طرف لے جا رہی تھی۔ راستے میں جو بھی پوچھتا وہ یہی جواب دیتی کہ مریض کو تازہ ہوا کے لیے باہر لے جا رہی ہے۔ سائبان نے پہلے ہی اسے پورا منصوبہ سمجھا دیا تھا کہ لان کے آخری سرے پر وہ اس کی گردن پر چھری رکھ کر گارڈز کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کرے گا تاکہ وہ آسانی سے باہر نکل سکے۔ جیسے جیسے وہ مین گیٹ کے قریب پہنچے، مائرہ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ سامنے سائبان کی گاڑی پہلے سے کھڑی تھی، مگر وہ خود اس منصوبے سے مطمئن دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ گارڈز نے انہیں روکنے کی کوشش کی، لیکن سائبان نے مائرہ کی گردن پر چھری رکھ کر سب کو خبردار کر دیا۔ اسی دوران ایک گارڈ پیچھے سے اسے پکڑنے کے لیے بڑھا تو مائرہ نے گھبرا کر سائبان کے بازو پر زور سے ہاتھ مارا، جس سے چھری کا ہلکا سا کٹ اس کی گردن پر آ گیا اور اس کی چیخ پورے ہسپتال میں گونج اٹھی۔ گارڈز فوراً رک گئے۔ سائبان نے گاڑی کی طرف اشارہ کیا۔ مائرہ ڈرائیونگ سیٹ پر جا بیٹھی، جبکہ سائبان فرنٹ سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ اگلے ہی لمحے گاڑی تیزی سے ہسپتال سے نکل گئی اور سب کی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد سائبان نے آہستہ سے کہا، "آئی ایم سوری، میری وجہ سے تمہیں یہ سب کرنا پڑا۔" مائرہ نے گردن جھکائے جواب دیا، "میں یہ سب اپنی فیملی کو بچانے کے لیے کر رہی ہوں۔" پھر دھیرے سے بولی، "اب تم چلے جاؤ، اپنے دشمن سے بدلہ لینا، مگر دوبارہ میری زندگی میں مت آنا۔" وہ سمجھ رہی تھی کہ سائبان اس کی بات نہیں سنی، مگر اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھر آئی تھی۔ اس نے اپنے اپارٹمنٹ کا پتہ بتایا۔ چند ہی دیر میں گاڑی اپارٹمنٹ کے سامنے رکی۔ وہ دروازہ کھولنے لگا، پھر اچانک رکا، گردن موڑ کر مائرہ کی طرف دیکھا اور بولا، "شکریہ، میں پھر تم سے ملوں گا۔" مائرہ ابھی اسے دیکھ ہی رہی تھی کہ اس کی نظر اپنی گلابی قمیض پر پڑی جو گردن کے قریب خون سے سرخ ہو چکی تھی۔ سائبان فوراً چونکا، "یہ کیا ہوا تمہیں؟ او مائی گاڈ، تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟" آدھا گھنٹہ اسی حالت میں گاڑی چلاتی رہی۔ وہ بے اختیار اس کی طرف جھکا اور پریشانی سے پشتو میں کچھ کہنے لگا۔ مائرہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، "کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہوا، اب تم جاؤ، ہو سکتا ہے کوئی ہمارا پیچھا کر رہا ہو۔" سائبان نے پورا اعتماد لہجے میں جواب دیا، "اگر کوئی پیچھا بھی کر رہا ہوگا تو کوئی فائدہ نہیں۔ اب یہ میری سلطنت ہے اور میری اجازت کے بغیر کوئی میری حدود میں داخل نہیں ہو سکتا۔" وہ گاڑی سے اترا، مگر اس سے پہلے کہ وہ مائرہ کا دروازہ کھولتا، مائرہ تیزی سے گاڑی موڑ کر وہاں سے نکل گئی۔ سائبان نے دانت پیستے ہوئے آہستہ سے کہا، "ڈاکٹر۔" پھر اپارٹمنٹ کے اندر چلا گیا۔ سب سے پہلے اس نے فریش ہو کر شیو کی، وارڈروب سے کپڑے نکالے، نہا کر باہر آیا تو سیاہ ہائی نیک شرٹ اور سیاہ پینٹ میں وہ پہلے سے کہیں زیادہ وجیحہ اور نکھرا ہوا لگ رہا تھا۔ اب اسے احساس ہوا کہ اصل امتحان تو اب شروع ہونے والا ہے۔ اب جا کر اسے احساس ہوا کہ اسے ہر قیمت پر یہ معلوم کرنا ہوگا کہ ان تمام واقعات کے پیچھے کون تھا جس نے اس کی زندگی کو مایوسی میں دھکیل دیا تھا۔ وہ سفید گرم چادر کندھوں پر ڈالے باہر نکلا، پارکنگ میں کھڑی اپنی بی ایم ڈبلیو سٹارٹ کی اور مینٹل ہاسپٹل سے کچھ فاصلے پر جا کر کسی کا انتظار کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر ہرم اپنی گاڑی میں وہاں سے نکلی تو وہ خاموشی سے ان کے پیچھے چل پڑا۔ آبادی سے دور مرکزی شاہراہ پر پہنچ کر اس نے اپنی گاڑی ان کے سامنے روک دی۔ ہرم نے بوقت بریک لگائی، ورنہ حادثہ ہو سکتا تھا۔ وہ گھبرا کر گاڑی سے باہر نکلی اور بولی، "ہیلو مسٹر، آپ کون ہیں؟ کیا چاہتے ہیں؟" سامنے والا بھی گاڑی سے باہر آیا۔ اسے دیکھتے ہی ہرم کے منہ سے بے اختیار نکلا، "سائبان؟" وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، "پہچان تو گئی ہوگی نا ڈاکٹر ہرم،
میں سردار صاحبان شاہ ہوں، حرم نے سنبھلتے ہوئے پوچھا۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ صاحبان کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ مجھے صرف سچ جاننا ہے۔ یہ بتائیے کہ مجھے بغیر کسی بیماری کے 1 ماہ تک ہسپتال میں کیوں رکھا گیا، اور یہ سب کس کے کہنے پر ہوا؟ حرم نے گھبرا کر جواب دیا، میں نے جو کچھ کیا دباؤ میں کیا، مجھے مجبور کیا گیا تھا۔ صاحبان نے سنجیدگی سے کہا، مجھے صرف حقیقت جاننی ہے۔ حرم نے لرزتی آواز میں کہا، میں سچ کہہ رہی ہوں، مجھے بلیک میل کیا گیا تھا، اسی لیے مجھے ایسا کرنا پڑا۔ اس نے پیچھے بندے ہاتھ سامنے کیے تو ہاتھ میں ریوالور تھا جسے وہ مہارت سے انگلی پر گھما رہا تھا۔ وہ ابھی کچھ کہنے ہی والی تھی کہ صاحبان نے سختی سے اس کی بات کاٹ دی۔ صرف سچ بولو۔ اس کی گہری نظریں حرم کی آنکھوں میں پیوست تھیں۔ حرم گھبرا کر بولی، میں حماد شاہ کے کہنے پر ہسپتال میں تھی، انہوں نے مجھے بلیک میل کیا تھا۔ صاحبان نے ایک بار پھر سخت لہجے میں کہا، میں نے کہا ہے صرف سچ بولو۔ اس کی دھاڑ سن کر حرم سہم گئی اور خوف سے اس کا پورا وجود کانپ اٹھا۔ اس نے ریوالور اس کی گردن پر رکھا اور اس کی ٹھنڈی نال حرم کو کپکپانے پر مجبور کر گئی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، حرم بے بسی سے بولی۔ صاحبان نے اسے چند لمحے خاموشی سے دیکھا، پھر سنجیدہ لہجے میں کہا، اگر تمہاری اس بات میں ذرا سا بھی جھوٹ ہوا تو انجام اچھا نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ مڑا، اپنی گاڑی میں بیٹھا اور وہاں سے روانہ ہو گیا۔ حرم کو اپنا سانس بحال کرنے میں چند لمحے لگے۔ ابھی جو کچھ ہوا تھا اس کے اثرات سے وہ پوری طرح سنبھل نہیں پائی تھی۔ گہرا سانس لے کر وہ اپنی گاڑی میں بیٹھی اور وہاں سے نکل گئی۔ دوسری طرف صاحبان سیدھا اسلام آباد کے ایک مشہور ریسٹورنٹ پہنچا۔ ریسٹورنٹ میں داخل ہوتے ہی کئی لوگوں کی نظریں بے اختیار اس کی طرف اٹھ گئیں۔ سیاہ ہائی نیک پر سفید گرم چادر اس کی شخصیت کو مزید باوقار بنا رہی تھی۔ وہ موبائل استعمال کرتے ہوئے کسی کا انتظار کرنے لگا۔ تقریباً 15 منٹ بعد ایک نوجوان آ کر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ سلام دعا کے بعد دونوں نے کھانے کا آرڈر دیا۔ پھر صاحبان نے شروع سے آخر تک اسے اپنے ساتھ پیش آنے والے تمام واقعات سنا دیے، حتیٰ کہ وہ کس طرح وہاں سے نکلا۔ کیا تمہیں واقعی لگتا ہے کہ بہرام نے یہ سب کروایا ہے؟ ارحم نے سنجیدگی سے پوچھا۔ ارحم اس کا بچپن کا دوست نہیں بلکہ بھائی جیسا تھا۔ ارحم، صاحبان اور بہرام نے ایک ساتھ بچپن گزارا تھا، اس لیے دونوں کے لیے اس بات پر یقین کرنا آسان نہیں تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا یار، صاحبان نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس کا سر بری طرح درد کر رہا تھا۔ مائرہ نے اسے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ چند دن تک دواؤں کے سائیڈ ایفیکٹس رہیں گے۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، مگر وہ جانتا تھا کہ اس کے اعصاب اتنے کمزور نہیں کہ وہ آسانی سے ٹوٹ جائیں۔ اب آگے کا کیا ارادہ ہے؟ ارحم نے پلیٹ میں رکھا چکن کا پیس توڑتے ہوئے پوچھا۔ صاحبان نے جواب دیا، تم سے چند کام ہے، اگر کر دو تو میں کل صبح یہاں سے نکل جاؤں گا۔ ارحم نے فوراً کہا، ٹھیک ہے، لیکن آج میرے ساتھ گھر چلو، کام میں سنبھال لوں گا، تم کل نکل جانا۔ ابھی 3-4 دن آرام کرو، کسی کام کو ہاتھ مت لگانا۔ وہ اپنے دوست کے لیے واقعی پریشان تھا۔ آخر اتنا بڑا حادثہ کسی بھی کے لیے بھی آسان نہیں گزرتا۔ کھانے کے بعد دونوں اپارٹمنٹ پہنچے۔ ارحم نے صاحبان کا ضروری سامان پیک کیا۔ صاحبان دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ اگر انسان کی زندگی میں ایک مخلص دوست نہ ہو تو مشکل وقت کیسے گزرتا ہوگا۔ ارحم اسے زبردستی اپنے ساتھ گھر لے گیا۔ ادھر مائرہ سیدھی اپنے گھر پہنچی۔ اس نے اپنی معمولی چوٹ پر پٹی کی، مگر سارا دن اس کے ذہن میں بار بار وہی واقعہ تازہ ہوتا رہا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد حرم گھر آئی۔ مائرہ کو اپنے کمرے میں دیکھتے ہی اس کے چہرے پر پریشانی چھا گئی۔ آئی ایم سوری، میری وجہ سے تمہارے ساتھ یہ سب ہوا۔ جانے انجانے میں نے تمہیں مشکل میں ڈال دیا۔ آپ مجھ سے سوری کر رہی ہیں؟ آپ نے اس کی زندگی برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی اور اب مجھ سے معافی مانگ رہی ہیں۔ مائرہ چلانا نہیں چاہتی تھی، مگر اس کی آواز بے اختیار بلند ہو گئی۔ حرم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ مجھے بلیک میل کیا گیا تھا۔ پھر اس نے شروع سے ساری بات بتا دی کہ کس طرح ہسپتال کے اونر نے اسے دھمکیاں دے کر مجبور کیا تھا۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ آج وہ صاحبان کو سب کچھ سچ سچ بتا کر آئی ہے۔ حرم مسلسل رو رہی تھی، جبکہ مائرہ سے اس کا یوں ٹوٹ جانا دیکھا نہ گیا۔ اس نے نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور دھیرے سے بولی،
آپ کو یہ سب پہلے مجھے بتا دینا چاہیے تھا، ہم دونوں مل کر ضرور کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیتی۔ دوسری جانب صاحبان سیاہ شلوار قمیض پر سفید گرم چادر اوڑھے باوقار انداز میں اپنی حویلی کے سامنے کھڑا تھا۔ اسے دیکھتے ہی گارڈز فوراً الرٹ ہو گئے۔ وہ پر اعتماد قدموں سے لان عبور کرتا ہوا اندر داخل ہوا۔ وسیع و عریض لانچ میں اس کی والدہ مہمانوں کی توازیع میں مصروف تھیں۔ اس نے آگے بڑھ کر سلام کیا تو وہ چونک اٹھی اور فوراً اس کے گلے لگ گئیں۔ میرا بیٹا کہاں چلے گئے تھے؟ ان کی آنکھیں نم تھیں۔ صاحبان نے بھی برسوں بعد ایسی بے بسی محسوس کی۔ کیا ہوا ہے بیٹا؟ انہوں نے محبت سے اس کے چہرے کو دیکھا۔ کچھ نہیں ماں، بس آپ کی بہت یاد آ رہی تھی، اس نے دھیرے سے جواب دیا۔ پھر پوچھا چھوٹی امی کہاں ہیں؟ اس کی والدہ گل خاتون نے بتایا کہ اندر ہوں گی، بلاؤں؟ نہیں ماں، میں خود مل لیتا ہوں، آپ بیٹھیں۔ یہ کہہ کر وہ چند لمحے ان کی گود میں سر رکھے لیٹا رہا، پھر اچانک مسکراتے ہوئے بولا، ماں ایک بات پوچھوں؟ ہاں پوچھو۔ وہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگیں۔ اگر میں کہوں کہ مجھے ایک لڑکی پسند ہے؟ یہ سنتے ہی انہوں نے حیرت سے اسے دیکھا، پھر خوشی سے بولی، تو پھر ہم فوراً اس کے گھر رشتہ لے کر جائیں گے۔ ان کی خوشی دیدنی تھی۔ صاحبان مسکرا کر اٹھا اور بولا، اچھا میں سب سے مل کر آتا ہوں۔ وہ چھوٹی ماں نرمین خاتون کے کمرے میں داخل ہوا تو وہ خاموشی سے رو رہی تھی۔ وہ ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ ماں کیا ہوا؟ وہ پہلے ہی اندازہ لگا چکا تھا۔ نرمین خاتون نے آہستہ آہستہ ساری حقیقت بیان کر دی اور آخر میں بولی، اب آگے فیصلہ تمہارا ہے۔ میں نے اسے کئی بار سمجھایا بھی تھا مگر وہ نہ مانا۔ صاحبان نے ان کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا اور کہا، آپ فکر نہ کریں، میں سب سنبھال لوں گا۔ صاحبان کے والد نے 2 شادیاں کی تھیں، اس لیے صاحبان کی 2 مائیں تھیں۔ اتنے میں بہرام کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے صاحبان کو دیکھا اور کچھ کہنا چاہا مگر صاحبان نے اسے مکمل نظر انداز کیا اور خاموشی سے باہر نکل گیا۔ رات کو گل خاتون نے اپنے شوہر سے ذکر کیا کہ صاحبان کو ایک لڑکی پسند ہے۔ انہوں نے فوراً صاحبان کو بلایا۔ اس نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی۔ صاحبان پہلے ہی اس لڑکی کے گھر کا پتہ دے چکا تھا۔ جب اس کے والدہ اس کے لیے دودھ لینے کے لیے اٹھی تو اس نے اپنے والد کو اپنے بھائی کی پوری حقیقت بتا دی کہ اس نے اسے پاگل خانے بھجوایا تھا۔ وہ پہلے تو یقین نہ کر سکے، پھر انہوں نے نرمین خاتون کو بلا کر تصدیق کی۔ حقیقت جاننے کے بعد ان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور وہ بہرام کے گھر آنے کا انتظار کرنے لگے۔ بہرام جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، اپنے والد کے غصے سے بھرے چہرے کو دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ آؤ بہرام شاہ، میں نے سنا ہے تم خود کو بہت بڑا سمجھنے لگے ہو، یہاں تک کہ تمہیں دستار کا حق بھی اپنا لگنے لگا ہے۔ انہوں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ بابا، آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ بہرام نے حیرت سے پوچھا۔ سردار صاحب نے سخت لہجے میں جواب دیا، ہم سرداروں کے خاندان میں ایسی حرکتیں کبھی نہیں دیکھی گئیں۔ تم نے اپنے خاندان کا سر جھکا دیا ہے۔ بہرام خاموش کھڑا رہا، جبکہ صاحبان ایک طرف سنجیدگی سے سب دیکھ رہا تھا۔ سردار صاحب نے مزید کہا، ہمیں ہر بار یہی بتایا جاتا رہا کہ صاحبان امریکہ میں ہے، جبکہ حقیقت کچھ اور تھی۔ بہرام نے اپنی صفائی دینے کی کوشش کی مگر اس کے والد نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ ماحول میں کشیدگی چھا گئی۔ آخر کار خاندان کے بزرگوں نے مشاورت کے بعد فیصلہ کیا کہ بہرام کو اس کا قانونی حصہ دے دیا جائے گا، جبکہ آئندہ ماہ دستار صاحبان کے سر پر رکھی جائے گی۔ یہ فیصلہ سن کر دونوں خواتین بے اختیار صاحبان کے گلے لگ کر رو پڑی۔ صاحبان نے نرمی سے کہا، ماں آپ جانتی ہیں مجھے آپ کے آنسو اچھے نہیں لگتے۔ اس کی بات سن کر دونوں نے آنسوں کے درمیان مسکرا دیا۔ بعد ازاں بزرگوں نے یہ بھی طے کیا کہ اگلے ہفتے سب مل کر صاحبان کے رشتے کے لیے اسلام آباد جائیں گے۔ مائرہ اب دوبارہ معمول پر آ چکی تھی، بلکہ حرم کو بھی اس صدمے سے باہر نکالنے میں سب سے بڑا ہاتھ اسی کا تھا۔ اس وقت وہ اپنی ایک سہیلی کی ایسی مزاحیہ نقل اتار رہی تھی کہ گھر کے سب افراد ہنس ہنس کر بےحال ہو رہے تھے۔ آپ کو پتہ ہے، میں اور دعا کالج کے گیٹ کی طرف جا رہے تھے کہ اچانک وہ جھاڑیوں میں جا گری۔ اللہ کی قسم میری تو ہنسی ہی نہیں رک رہی تھی۔ ٹیچر نے ہمیں ہنستے ہوئے دیکھ لیا، پھر ہم دونوں کو سزا کے طور پر کلاس سے باہر کھڑا کر دیا، مگر باہر بھی ہماری ہنسی بند ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ ہنستے ہنستے میرے پیٹ میں درد ہونے لگا تھا۔ وہ خود بھی دوبارہ اسی واقعے کو یاد کر کے بے اختیار ہنسنے لگی اور اس کی ہنسی دیکھ کر حرم سمیت سب کے چہروں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ اتنے میں ایک ملازم اندر آیا اور مؤدبانہ انداز میں بولا، بابا جی نے آپ سب کو ڈرائنگ روم میں بلایا ہے، مہمان تشریف لائے ہیں۔
یہ سن کر سب ایک دوسرے کے دیکھنے لگے۔ چند ہی لمحوں بعد صاحبان کے والد دونوں مائیں اور اس کی بہن کے پیچھے کئی ملازم پھلوں، مٹھائیوں اور تحائف سے سجی ٹوکریاں اٹھائے اندر داخل ہوئے، جس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ باقاعدہ رشتہ لے کر آئے ہیں۔ خرم اور مائرہ سلام کے فوراً کچن میں چلی گئیں۔ ادھر ڈرائنگ روم میں رشتے کی بات چل رہی تھی اور مائرہ کے والد گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ اتنے میں صاحبان اندر داخل ہوا۔ اس کی باوقار شخصیت، سنجیدہ مزاج اور تعلیم نے ان پر اچھا اثر ڈالا، مگر انہوں نے فیصلہ کیا کہ پہلے گھر کی خواتین سے مشورہ کریں گے، پھر جواب دیں گے۔ رات کو جب انہوں نے مائرہ سے صاحبان کے بارے میں پوچھا تو اس نے فوراً انکار کر دیا۔ اس کے ذہن میں اب بھی وہ تمام تلخ واقعات تازہ تھے، اس لیے وہ کوئی واضح وجہ بتائے بغیر بات ٹال گئی۔ اگلے دن وہ ایک ریسٹورنٹ میں جا رہی تھی کہ راستے میں صاحبان نے اس کی گاڑی روک لی۔ تم شادی سے انکار کیوں کر رہی ہو؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ مائرہ نے مختصر جواب دیا، یہ میری مرضی ہے۔ وجہ؟ اس نے دوبارہ پوچھا، مگر مائرہ خاموش رہی۔ صاحبان نے کہا، گھر جا کر اچھی طرح سوچ لینا اور اپنے فیصلے پر دوبارہ غور کرنا۔ مائرہ نے دو ٹوک انداز میں کہا، میں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ وہ وہاں سے چلا گیا، مگر مائرہ اپنے فیصلے پر قائم رہی۔ رات کو ایک نامعلوم نمبر سے اس کے فون پر کال آئی۔ دوسری طرف صاحبان تھا۔ میں نے کہا تھا نا اپنے فیصلے پر دوبارہ غور کرنا، اس نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ مائرہ نے پر اعتماد آواز میں جواب دیا، میں نے جو فیصلہ کیا ہے وہ بدلنے والی نہیں ہوں۔ تمہیں جواب ہر صورت حامی ہی کرنا ہوگا۔ میں نہ نہیں سنوں گا۔ آخری بار تم سے کہہ رہا ہوں، اگر تم نے نہ کی تو تمہاری فیملی کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا۔ اپنے بابا سے بہت پیار کرتی ہو نا تم، پھر دیکھنا میں ان کے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ اب وہ باقاعدہ مائرہ کو بلیک میل کر رہا تھا۔ وہ اس سے شادی کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا۔ فون بند ہونے کے بعد بھی اس کے دل میں بے چینی باقی رہی۔ صبح نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے گھر والوں کے سامنے ہاں کہہ دی۔ کچھ دن گزرنے کے بعد آخر کار دونوں کی شادی ہو گئی۔ رخصتی کے بعد مائرہ اپنے نئے کمرے میں خاموش بیٹھی تھی۔ دروازہ کھلا تو اس کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ صاحبان آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا۔ اس نے گھونگھٹ اٹھایا تو مائرہ کی نم آنکھوں میں بے شمار شکوے دکھائی دیے۔ وہ کچھ کہنے ہی والا تھا کہ مائرہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ صاحبان خاموشی سے الماری کی طرف گیا، کپڑے بدلے اور واپس آ کر ایک طرف کھڑا ہو گیا تاکہ اسے سنبھلنے کا موقع مل سکے۔ مائرہ بھی بھاری لباس تبدیل کر کے واپس آئی تو کمرے میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ وہ مڑ کر جانے لگی تو صاحبان نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ مائرہ نے فوراً اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، چھوڑ دے، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ اس نے ہاتھ ڈھیلا کر دیا۔ مائرہ نے نم آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، میں اس لیے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مجھے ہمیشہ یہی ڈر تھا کہ میری مرضی کو اہمیت نہیں دی جائے گی۔ آپ جیسے وڈیرے سردار لوگ بیوی کو اپنی جاگیر سمجھتے ہیں، جیسے عورت کی اپنی کوئی خواہش یا رائے ہی نہ ہو۔ ہاں، ہو تم میری جاگیر، اب کیا کرو گی؟ صاحبان نے سوالیہ انداز میں کہا۔ مائرہ نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا اور دھیمی آواز میں بولی، جو مرضی کریں مگر میری جان بخش دیں۔ یہ کہہ کر وہ رخ موڑ گئی اور بیڈ پر جا کر لیٹ گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بے اختیار بہنے لگے۔ صاحبان خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ صبح ہونے سے کچھ پہلے وہ واپس آیا تو مائرہ گہری نیند میں تھی۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا۔ اس کی ناک میں جھلمل کرتی ننھی سی نوز پن پہلے کی طرح اس کی توجہ اپنی جانب کھینچ گئی۔ ہسپتال میں تو وہ یہ نوز پن نہیں پہنتی تھی۔ اس کے نرم و ملائم بال بکھرے ہوئے تھے۔ صاحبان نے بے اختیار ہاتھ بڑھایا مگر اگلے ہی لمحے خود کو روک لیا۔ اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری، جیسے کسی خیال نے دل کو چھو لیا ہو۔ ایک لمحے کے لیے دل چاہا کہ اس کے بالوں کو آہستہ سے سنوار دے، مگر فوراً چند قدم پیچھے ہٹ گیا۔ مٹھی بھینچ کر پیشانی پر ہاتھ رکھا اور خود سے سرگوشی کی، شرم کرو صاحبان، وہ تمہاری بیوی ضرور ہے مگر اس کی رضا اور احساسات کا احترام بھی ضروری ہے۔ اس نے مڑ کر ایک بار پھر مائرہ کو دیکھا۔ وہ سکون سے سو رہی تھی۔ اتنے میں باہر سے دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز آئی۔ صاحبان نے فوراً دروازہ کھولا تو سامنے حالہ کھڑی تھی۔ اس نے دھیمی آواز میں پوچھا، بھابھی سو رہی ہیں؟ کہیں جاگ نہ جائیں۔ صاحبان نے دروازہ پورا کھول دیا۔ آواز سن کر مائرہ بھی جاگ گئی اور خاموشی سے بیڈ سے اتر کر کھڑی ہو گئی۔ آؤ حالہ۔ صاحبان ایک طرف ہٹ گیا۔ حالہ مائرہ کے لیے کپڑے لے کر آئی تھی۔ بھابھی، ابھی کچھ مہمان موجود ہیں، امی کہہ رہی ہیں کہ آپ سوات کا روایتی لباس پہن لیں۔ حالہ نے مسکراتے ہوئے سرخ اور گلابی رنگ کا خوبصورت شیشوں سے مزین لباس اس کی طرف بڑھایا۔ لباس دیکھ کر مائرہ نے حیرت سے کہا، میں یہ نہیں پہن سکتی، یہ بہت بھاری ہے، میں اس میں خود کو آرام دہ محسوس نہیں کروں گی۔ حالہ کچھ کہتی اس سے پہلے صاحبان نے لباس اس کے ہاتھ سے لے کر کہا اور پرسکون لہجے میں بولا، اتنا بھی بھاری نہیں ہے، اور اگر امی نے کہا ہے تو ایک بار پہن کر دیکھ لو۔ مائرہ نے فوراً جواب دیا، یہ مجھے پہننا ہے، آپ کی امی کو نہیں۔
صاحبان نے سنجیدگی سے کہا، میری ماں کے بارے میں احترام سے بات کرو۔ مائرہ نے بھی اسی لہجے میں جواب دیا، میں نے کوئی بے ادبی نہیں کی، صرف اپنی بات کہی ہے۔ اتنے میں حالہ دونوں کی بڑھتی ہوئی بحث دیکھ کر خاموشی سے کمرے سے نکل گئی۔ اب کمرے میں صرف صاحبان اور مائرہ رہ گئے تھے۔ دونوں آمنے سامنے کھڑے تھے۔ مائرہ کچھ کہہ رہی تھی مگر صاحبان چند لمحوں کے لیے اس کے چہرے کو دیکھتا رہ گیا اور جیسے اپنی ہی سوچوں میں گم ہو گیا۔ وہ ذرا پیچھے ہٹا تو مائرہ نے پرزور لہجے میں کہا، ہاں ہاں جتنے ڈرامے کروانے ہیں کروا لو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ صاحبان اسے اسی حال پر چھوڑ کر ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ فریش ہو کر مائرہ نے وہی لباس زیب تن کیا اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی آنکھوں میں کاجل لگا رہی تھی کہ صاحبان دوبارہ کمرے میں آیا۔ اسے تیار دیکھ کر اس کے لبوں پر بے اختیار ہلکی سی مسکراہٹ آئی مگر کچھ کہے بغیر وہ باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد حالہ کمرے میں آئی اور مسکراتے ہوئے بولی، بھابھی آپ تیار ہو گئی ہیں؟ نیچے سب آپ کا انتظار کر رہی ہیں، چلیں؟ مائرہ اس کے ساتھ نیچے آ گئی۔ آج تو جیسے پورا سوات ہی صاحبان کی دلہن دیکھنے امڑ آیا تھا۔ صبح سے دوپہر ہو گئی مگر آنے والوں کا سلسلہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ مسلسل مسکراتے مسکراتے اس کے چہرے پر تھکن صاف جھلکنے لگی تھی۔ آخر کار دوپہر کے بعد مہمانوں کا ہجوم کم ہوا تو اس کی ساس نے خود اسے کھانا کھلایا اور آرام کرنے کے لیے کمرے میں بھیج دیا۔ بستر پر لیٹتے ہی اسے نیند آ گئی۔ کچھ دیر بعد گردن کے قریب کسی کے وجود کی حرارت محسوس ہوئی تو اس کی آنکھ کھل گئی۔ صاحبان بے خبری میں اس کے قریب سویا ہوا تھا اور اس کی گرم سانسیں مائرہ کی گردن سے ٹکرا رہی تھیں۔ چند لمحے وہ حیرت سے اسے دیکھتی رہی، پھر آہستہ سے خود کو ہٹانے کی کوشش کی مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ صاحبان، اس نے دھیمی آواز میں پکارا لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ آخر اس نے ہلکے سے اسے جھنجھوڑا، پھر بھی وہ نہ جاگا۔ جھنجھلا کر اس نے اس کے بال پکڑ کر زور سے کھینچ دیے۔ آہ! صاحبان فوراً اٹھ بیٹھا اور بالوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، یہ کیا مصیبت ہے؟ مائرہ نے خفگی سے کہا، مصیبت تو آپ ہے۔ یہاں کیا کر رہے تھے؟ اپنی جگہ پر سویا کریں، جنگلی انسان۔ صاحبان نے ماتھے پر بکھرے بال درست کرتے ہوئے کہا، پہلے میرے بال تو چھوڑو۔ مائرہ نے ہاتھ چھوڑ دیا تو وہ بولا، اب بتاؤ مسئلہ کیا ہے؟ مائرہ نے فوراً جواب دیا، مجھے تو آپ سے یہ پوچھنا چاہیے کہ آپ میری رضائی میں کیا کر رہے تھے؟ وہ اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھی تھی۔ صاحبان نے رضائی کی طرف دیکھا تو اسے احساس ہوا کہ بے خبری میں وہ واقعی مائرہ کی رضائی اوڑھ کر سو گیا تھا۔ سردی لگنے پر اسے یہی رضائی قریب ملی تھی اور وہ بغیر سوچے سمجھے اسی میں آ کر لیٹ گیا تھا۔ یہ خیال آتے ہی اسے خود بھی ہلکی سی شرمندگی محسوس ہوئی۔ پھر بات سنبھالتے ہوئے بولا، اچھا غلطی ہو گئی مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم میرے بال ہی نوچ لو۔ مائرہ نے فوراً جواب دیا، اگر آپ اپنی رضائی میں سوتے تو میرے بال کھینچنے کی نوبت ہی نہ آتی۔ یہ کہہ کر وہ خفگی سے فریش ہونے چلی گئی۔ صاحبان دوبارہ بستر پر لیٹتے ہوئے بڑبڑایا، جنگلی تو خود ہے، میرے تو آدھے بال ہی اکھاڑ دیے۔ پھر اس کی نظر دوبارہ مائرہ کی رضائی پر پڑی تو بے اختیار مسکرا دیا اور دل میں کہنے لگا کہ اس رضائی میں گرمی زیادہ تھی۔ اگر وہ یہ کلمات مائرہ کے سامنے کہتا تو اس نے تو اس کی جان ہی لے لینی تھی، لیکن اس نے اگلے ہی لمحے استغفار پڑھتے ہوئے اپنی رضائی اوڑھی اور خاموشی سے دوبارہ لیٹ گیا۔ اگلا پورا دن مائرہ اپنی ساس اور گھر کی خواتین کے ساتھ گزارتی رہی۔ اس کی ساس محبت سے اسے صاحبان کی فرما برداری اور اچھے اخلاق کے قصے سناتی رہیں کہ وہ ہمیشہ دوسروں کی خوشی کے لیے اپنی خواہشات قربان کر دیتے ہیں۔ مائرہ نے دل ہی دل میں استغفار کیا، میرے سامنے تو کبھی اتنا شریف نہیں بنا، مجھے تو ہر وقت غصہ ہی دلاتا رہتا ہے۔ اگر میں نے ہاں نہ کی ہوتی تو وہ یہی سوچتی رہ گئی۔ اسے حیرت ہو رہی تھی کہ جس شخص کو وہ اتنا سخت مزاج سمجھتی ہے، سب اسے اتنا نرم دل اور فرما بردار کیوں کہہ رہے ہیں؟ اتنے میں حالہ اسے اپنے کمرے میں لے گئی اور شرارتی انداز میں پوچھا، بھابھی ایک بات بتائیں، آپ کو میرے لالا سے محبت کب ہوئی تھی؟ مائرہ نے اسے اس انداز سے دیکھا جیسے ابھی اسے کھا جائے گی۔ حالہ ہنس پڑی اور بولا، ارے بھابھی بتائیں نا، آپ کب سے ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں؟ محبت، اور وہ بھی تمہارے بھائی سے؟ اتنی بھی بری چوائس نہیں ہے میری لالا۔ مگر لالا کو اس کی بات پر ذرا برابر یقین نہ آیا۔ پھر دونوں دوسری باتوں میں مصروف ہو گئیں۔ شام کو امی نے مائرہ سے کچھ میٹھا بنانے کو کہا۔ پہلے تو اسے سمجھ نہ آئی کہ کیا بنائے، پھر اس نے کھیر اور سوجی کا حلوہ بنانے کا فیصلہ کیا۔ حالہ نے پوچھا بھی کہ کیا وہ بنا لے گی تو مائرہ نے بڑے اعتماد سے جواب دیا،
میں نے اس کی 10-12 ویڈیوز دیکھی ہیں، بنا لوں گی۔ اس نے کھیر چولہے پر چڑھائی اور ساتھ ہی سوجی کا حلوہ بنانے لگی۔ اسے یاد آیا کہ کبھی حرم نے کہا تھا کہ کھیر میں تھوڑا سا نمک ڈالنے سے ذائقہ اور نکھر جاتا ہے، پر کھیر تو بہت ساری بنائی تھی۔ کھیر کی مقدار کو دیکھتے ہوئے اس نے ڈھکن بھر کر نمک کا ڈال دیا۔ رات کے کھانے پر سب کے سامنے میٹھا پیش کیا گیا۔ صاحبان اس دن زمینوں کے دورے پر گیا ہوا تھا اور عین میٹھا پیش ہونے کے وقت گھر پہنچا۔ کھیر ہمیشہ سے اس کی پسندیدہ تھی، اس لیے اس نے سب سے پہلے اسی کا چمچہ منہ میں ڈالا، مگر اگلے ہی لمحے اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ اس نے فوراً چمچ پلیٹ میں رکھ دیا اور حیرانی سے بولا، یہ کھیر کس نے بنائی ہے؟ کیا آج چینی کی جگہ نمک ڈال دیا گیا ہے؟ اس کی آواز بے اختیار کچھ بلند ہو گئی۔ مائرہ جو بڑے اشتیاق سے اس کے رد عمل کا انتظار کر رہی تھی، ایک دم خاموش ہو گئی۔ اس کا چہرہ بجھ سا گیا۔ صاحبان نے پھر کہا، میں نے آج تک ایسی کھیر نہیں کھائی۔ ماحول یکدم خاموش ہو گیا۔ مائرہ کچھ کہے بغیر اٹھی اور سیدھی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ صاحبان نے اس کے یوں چلے جانے پر حیرت سے اپنی والدہ کی طرف دیکھا تو انہوں نے نرمی سے کہا، بیٹا آج یہ میٹھا مائرہ نے پہلی بار اپنے ہاتھ سے بنایا تھا۔ یہ سنتے ہی صاحبان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اوہ تیری، اب میری خیر نہیں، آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ وہ فوراً اٹھا اور تیزی سے کمرے کی طرف چلا گیا۔ مائرہ بیڈ پر گھٹنوں کو سینے سے لگائے خاموش بیٹھی تھی۔ صاحبان نے دروازہ بند کیا۔ اس کے قریب آ کر نہایت نرم لہجے میں پکارا، مائرہ۔ مائرہ بازو آنکھوں پر رکھے خاموشی لیٹ رہی۔ مائرہ آئی ایم سوری۔ صاحبان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے اسے منائے۔ مائرہ نے دھیمی آواز میں کہا، کوئی بات نہیں، ویسے بھی غلطی میری تھی، اس لیے شرمندہ بھی مجھے ہی ہونا چاہیے۔ صبح سب سے معافی مانگ لوں گی۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ صاحبان بے بسی سے اس کے پاس بیٹھا اسے دیکھتا رہا، پھر نرمی سے بولا، دیکھو میں کھانے کے معاملے میں اتنا غصے والا نہیں ہوں، مگر آج کل مجھے بہت جلد غصہ آ جاتا ہے۔ مجھے خود سمجھ نہیں آتا کیوں۔ آج سارا دن زمینوں کے دورے پر بھی تھا، بہت تھکا ہوا تھا، اوپر سے وہاں بھی کافی مسائل چل رہے تھے۔ مائرہ نے اس کی بات غور سے سنی، پھر دھیرے سے بولی، میرے خیال میں یہ ان انجیکشنز کا سائیڈ ایفیکٹ ہے، کچھ وقت بعد سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ کروٹ بدل گئی۔ وہ عام طور پر اتنی جذباتی نہیں تھی، مگر آج معمولی سی بات پر بھی اس کا دل بھر آیا تھا۔ صاحبان کمرے سے نکلنے لگا تو اچانک اس کے ذہن میں ایک شرارت سوجھی۔ وہ پلٹ کر مسکراتے ہوئے بولا، زوجہ صاحبان شاہ، ذرا اٹھیں، آپ کے ایک عدد بھوکے شوہر کے لیے کھانا لے آئیں۔ ماہرہ نے روتے روتے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، پھر بے اختیار ہنسی چھوٹ گئی۔ آپ نے ابھی کیا کہا؟ اس نے انگلی اپنی طرف کرتے ہوئے پوچھا۔ صاحبان نے معصوم سے چہرہ بنا کر جواب دیا، جی زوجہ ہی تو کہا ہے۔ ماہرہ نے ہونٹ سکیڑتے ہوئے کہا، میں نہیں لا رہی آپ کے لیے کھانا۔ کیوں؟ آپ نے میرے بنائے ہوئے کھانے کی تعریف تو کی نہیں۔ صاحبان نے فوراً ہار مانتے ہوئے کہا، اچھا میرے الفاظ شاید اچھے نہیں تھے، مگر میری نیت بری نہیں تھی۔ ماہرہ نے آنکھیں مٹکائیں تو صاحبان نے ہنستے ہوئے کہا، چلیں آپ رہنے دیں، میں خود لے کر آتا ہوں، تب تک آپ کپڑے بدل لیں۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکلنے ہی لگا تھا کہ خالہ کمرے میں آ گئی اور شرارتی انداز میں بھائی سے پشتو میں پوچھنے لگی، بھائی کیا آپ کو بھابھی سے محبت ہو گئی ہے؟ صاحبان نے بھی پشتو میں اسے جواب دیا، اگر محبت نہ ہوتی تو شادی کیوں کرتا؟ مائرہ ان دونوں کو تجسس سے دیکھ رہی تھی، کیونکہ اسے تو پشتو کی ذرا بھی سمجھ نہیں تھی۔ اس نے پوچھا کہ آپ لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ اگلے ہی لمحے صاحبان نے ہنستے ہوئے بات بدل دی، ارے یہ تو کہہ رہی تھی کہ اتنی لڑاکا لڑکی سے شادی کیوں کی؟ میں نے کہا مجبوری تھی۔ یہ سنتے ہی مائرہ نے غصے سے دونوں ہاتھ کمر پر رکھ لیے اور آنکھیں سکیڑ کر اسے گھورنے لگی اور کہنے لگی، ایک بار ذرا پھر سے کہنا۔ صاحبان نے فوراً دونوں ہاتھ اٹھا کر ہنستے ہوئے کہا، اچھا بابا سوری، اور تیزی سے وہاں سے نکل گیا۔ کچھ دیر بعد مائرہ اپنی ساس کے پاس جا کر ان کی دائیں طرف بیٹھ گئی اور شرمندہ لہجے میں بولی، ماں مجھے معاف کر دیں، میری وجہ سے کھانے کا مزہ خراب ہو گیا۔ انہوں نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا، ارے میری بچی بالکل بھی نہیں، سوجی کا حلوہ تو اتنا مزیدار بنا تھا کہ تمہارے بابا اب تک اس کی تعریف کر رہے ہیں۔ صاحبان کی باتوں کو دل پر مت لو، وہ ایسا ہی ہے۔ مائرہ ہلکا سا مسکرا دی۔ اتنے میں صاحبان بھی آ گیا اور مصنوعی ناراضگی سے بولا، جی ہاں اب تو میں پرایا ہو گیا ہوں، ساری محبت صرف بہو کے لیے رہ گئی ہے۔ وہ بے ساختہ بریڈ کا ٹکڑا توڑتے ہوئے بولا، لالا بھابھی سے ذرا بچ کر رہیے، اس گھر میں اب سب انہی کے ہو گئے ہیں۔ صاحبان نے حیران ہونے کی اداکاری کرتے ہوئے کہا، اچھا ایسا کب ہوا؟ حالانکہ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اس کی بیوی ہونے کے ناطے
ماہرہ کو گھر کے ہر فرد کی عزت اور محبت حاصل تھی اور آئندہ وہ اسی خاندان کی سردارنی بھی بننے والی تھی۔ خوشگوار ماحول میں ناشتہ ختم ہوا۔ گھر میں غیر معمولی تیاریاں دیکھ کر ماہرہ نے پوچھا، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اس کی ساس نے مسکراتے ہوئے بتایا، آج صاحبان کی دستار پوشی ہے۔ یہ سن کر ماہرہ بھی اسی مناسبت سے تیار ہونے لگی۔ کچھ دیر بعد صاحبان سفید شلوار قمیض، بھوری واسکٹ اور سیاہ گرم چادر اوڑھے کمرے میں آیا۔ ماہرہ نے بے اختیار اسے دیکھا۔ وہ ہمیشہ ہی وجیحہ لگتا تھا، مگر آج اس کی شخصیت میں الگ ہی وقار جھلک رہا تھا، اگرچہ اس نے دل کی یہ بات کبھی زبان پر نہ لائی۔ صاحبان نے اپنے کپڑے تبدیل کیے، کلائی کے بٹن بند کیے، کالر درست کیا، جوتے پہنے اور آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر پرفیوم لگایا۔ پھر شرارت سے ایک ہلکا سا سپرے ماہرہ کی طرف بھی کر دیا۔ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ صاحبان نے مسکراتے ہوئے پوچھا، اتنا اچھا لگ رہا ہوں؟ ماہرہ نے جواب نہ دیا، بس نظریں چرا لیں۔ صاحبان نے چادر درست کی اور باہر نکلنے لگا تو ماہرہ نے بے اختیار اس پر دعا پڑھ کر ہلکی سی پھونک مار دی۔ شاید یہ اس کی اپنی بے اختیار دعا تھی۔ دستار پوشی کی تقریب مردوں میں ہو رہی تھی، جبکہ گھر کی خواتین اندر انتظار کر رہی تھیں۔ دونوں ماؤں کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ ماہرہ نے وجہ پوچھی تو انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا کہ یہ خوشی کے آنسو ہیں۔ کچھ دیر بعد باہر سے فائرنگ کی رسم اور مبارکباد کی آوازیں سنائی دی تو اسے بتایا گیا کہ صاحبان کے سر پر دستار رکھ دی گئی ہے اور سب اسے مبارکباد دے رہے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد جب صاحبان واپس گھر میں داخل ہوا تو اس کے پہلے قدم کے ساتھ ہی ماحول جیسے خاموش ہو گیا۔ اس کے سر پر سفید دستار اس کی شخصیت کو مزید باوقار بنا رہی تھی۔ ماہرہ کی نظریں چند لمحوں کے لیے اس پر ٹھہر گئیں اور اس کے دل نے بے اختیار اعتراف کیا کہ وہ آج پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے۔ صاحبان سب سے پہلے اپنی والدہ کے پاس گیا، انہیں گلے لگایا، ان کی دعائیں لی، پھر نرمین بیگم سے ملا۔ حالہ دوڑتی ہوئی آئی اور خوشی سے اسے مبارکباد دی۔ آخر کار اس کی نظر ماہرہ پر ٹھہری، جو خاموشی سے ایک طرف کھڑی تھی۔ چند لمحوں کے لیے دونوں کی نظریں ملی اور پھر صاحبان آہستہ سے اس کے قریب آ گیا۔ اس نے پیار سے ماہرہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اسے اپنے قریب کیا تو ماہرہ کے رخسار ہلکے سے سرخ ہو گئے۔ پھر صاحبان نے مسکراتے ہوئے اپنی دستار اتاری اور چند لمحوں کے لیے علامتی طور پر اس کے سر پر رکھ دی۔ گھر والے اس منظر کو دیکھ کر مسکرا اٹھے اور ماہرہ بے یقینی سے صاحبان کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے نہایت احتیاط سے دستار اس کے سر پر رکھی، پھر مسکراتے ہوئے بولا، اب بالکل پرفیکٹ۔ وہ ابھی بھی اسے اپنے بازو کے حلقے میں لیے کھڑا تھا کہ خالہ نے فوراً ان دونوں کی تصویر بنا لی۔ نرمین بیگم ہنس کر بولی، پورا کا پورا رن مرید ہے۔ میں تو پہلے ہی کہتی تھی، جیسے یہ بچپن میں اپنی ماں کا دوپٹہ پکڑ کر گھومتا تھا، اب ویسے ہی اپنی بیوی کا پلو تھامے پھرے گا۔ ان کی بات پر سب بے اختیار ہنس پڑی۔ دونوں ماؤں نے ان کے لیے لمبی عمر اور خوشگوار ازدواجی زندگی کی دعا کی۔ ماہرہ اپنے کمرے میں چلی گئی، مگر مہمانوں کی آمد و رفت کی وجہ سے صاحبان بھی دیر تک مصروف رہا۔ رات گئے وہ کمرے میں آیا تو ماہرہ ابھی تک جاگ رہی تھی۔ صاحبان نے مسکراتے ہوئے پوچھا، ابھی تک سوئی نہیں؟ کیا میرا انتظار کر رہی تھی؟ پھر شرارتی انداز میں بولا، یا پھر یہ سوچ رہی تھی کہ میں آج بہت اچھا لگ رہا تھا؟ حقیقت تو یہی تھی کہ وہ واقعی آج بہت خوبصورت لگ رہا تھا، مگر ماہرہ نے نظریں فوراً چرا کر کہا، جی نہیں۔ صاحبان کپڑے بدل کر واپس آیا تو دیکھا وہ اب بھی وہیں کھڑی ہے۔ اس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں پوچھا، اب کیا ہوا؟ ماہرہ نے ہچکچاتے ہوئے کہا، آپ نے آج مجھے سب کے سامنے گلے لگایا تھا۔ صاحبان ہلکا سا مسکرایا اور بولا، تو کیا وہ تمہیں اچھا نہیں لگا؟ یہ کہہ کر وہ بستر پر بیٹھنے لگا۔ ماہرہ نے جواب دینے کے بجائے قریب رکھا تکیہ اٹھا کر اس کی طرف اچھال دیا۔ صاحبان بھی کہاں پیچھے رہنے والا تھا، اس نے بھی ایک تکیہ اٹھا لیا اور دیکھتے ہی دیکھتے دونوں کے درمیان تکیوں کی ہلکی پھلکی شرارتی جنگ شروع ہو گئی۔ عین اسی وقت خالہ کمرے میں داخل ہوئی اور حیرت سے دونوں کو دیکھنے لگی۔ اسے دیکھ کر بھی دونوں نہ رکے۔ خالہ نے زور سے کہا، لالا بھابھی۔ دونوں نے ایک لمحے کے لیے اس کی طرف دیکھا، مگر اگلے ہی لمحے ماہرہ نے تکیہ اس کی طرف بھی اچھال دیا۔ خالہ ہنستی ہوئی کمرے سے باہر بھاگی اور صاحبان بھی اس کے پیچھے دوڑ پڑا۔ ماں بچائیں۔ خالہ دوڑتی ہوئی اپنی والدہ کے پیچھے جا چھپی۔ وہ بھی پوچھ ہی رہی تھی کہ کیا ہوا ہے، اتنے میں صاحبان بھی وہاں پہنچ گیا۔ ماہرہ بھی پیچھے پیچھے آ گئی اور سامنے پڑے کشن اٹھا کر صاحبان کی طرف پھینکنے لگی۔
گھر کی تمام خواتین یہ منظر دیکھ کر ہنسنے لگی۔ چند لمحوں بعد صاحبان سیدھا کھڑا ہوا تو سامنے اپنے والد کو دیکھ کر فوراً سنبھل گیا، جبکہ مائرہ بھی جھٹ سے خاموش ہو گئی۔ دونوں نے نظریں جھکا لی۔ جب امی نے ہنستے ہوئے لڑائی کی وجہ پوچھی تو مائرہ نے معصوم سا چہرہ بنا کر کہا، امی، انہوں نے پہلے مجھے تنگ کیا تھا، میں نے تو بس بدلہ لیا ہے۔ صاحبان نے مسکراتے ہوئے کہا، امی اب آپ ہی بتائیں میری غلطی کیا تھی؟ مائرہ نے ایک لمحے کے لیے اس کی طرف دیکھا، پھر ہنسی دباتے ہوئے بولی، کچھ نہیں امی، بدلہ تو میں لے چکی ہوں۔ اس پر امی نے ہنستے ہوئے صاحبان کو اپنی بیوی کو زیادہ تنگ نہ کرنے کی نصیحت کی، جبکہ مائرہ فاتحانہ مسکراہٹ چھپاتے ہوئے ہر بات پر معصومیت سے سر ہلاتی رہی۔ پھر دونوں ایک دوسرے کو کمپلیٹ نظر سے دیکھ کر ہنسنے لگے۔ ماں بھی ان دونوں پر صدقے واری جا رہی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، صاحبان نے اپنے لیے بالکل صحیح دلہن کا انتخاب کیا ہے۔ کیا تم لوگوں نے اسے اتنا خوش کبھی پہلے دیکھا تھا؟ دونوں مسکراتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گئے، کبھی خاموش ہو جاتے، پھر ایک دوسرے کی شکل دیکھ کر دوبارہ ہنس پڑتے۔ اس رات دونوں نے دل بھر کر باتیں کی۔ اچانک صاحبان نے پوچھا، ویسے یہ بتاؤ، شادی کی رات تم نے کپڑے کیوں بدل لیے تھے؟ مائرہ نے فوراً جواب دیا، کیونکہ تم نے پہلے بدل لیے تھے۔ وہ دونوں مزے سے آئس کریم کھا رہے تھے۔ مائرہ نے شرارت سے کہا، مجھے تمہیں دولہے کے لباس میں دیکھنا تھا۔ صاحبان نے ہلکی سی حسرت سے کہا، مجھے بھی تمہیں دلہن کے لباس میں دیکھنا تھا۔ پھر مائرہ نے پوچھا، تمہیں مجھ سے محبت کب ہوئی تھی؟ صاحبان کچھ دیر جواب ٹالتا رہا، پھر دھیرے سے بولا، جس دن میں نے تمہاری گردن پر اپنی وجہ سے بہتا ہوا خون دیکھا تھا۔ یہ کہتے ہوئے اس کی نظریں جھک گئی تھیں۔ مائرہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اور مجھے اس دن محبت ہوئی تھی جب میں نے تمہیں ہسپتال کے بیڈ پر سکون سے سوتے دیکھا تھا۔ صاحبان فوراً شرارتی انداز میں بولا، مجھے تو پہلے ہی معلوم تھا کہ شادی سے پہلے بھی تم مجھے چوری چوری دیکھا کرتی تھی۔ مائرہ نے جھیپتے ہوئے اس کے بازو پر ہلکا سا تھپڑ مارا۔ بالکل نہیں۔ صاحبان ہنسنے لگا، پھر اس نے پوچھا، اچھا یہ بتاؤ تم نے شادی سے انکار کیوں کیا تھا؟ مائرہ نے آئس کریم کا کپ سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے معصومیت سے کہا، اس لیے کہ تم مجھے مناؤ۔ صاحبان نے دونوں ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا، خدا کی قسم اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تم صرف منانے کے لیے انکار کر رہی ہو تو میں ضرور مناتا۔ مائرہ نے فوراً پرجوش لہجے میں کہا، تو پھر اب مناؤ۔ صاحبان نے ہنستے ہوئے جواب دیا، اب تو شادی ہو چکی ہے، اب کیا منانا؟ مائرہ نے جھپٹ کر اس کے ہاتھ سے آئس کریم کا کپ لے کر سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ صاحبان اس کی ناراض سی نظروں کے آگے ہار مان کر اس کے قریب آ بیٹھا۔ اس نے مائرہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور نہایت دھیمے مگر جذبات سے بھرے لہجے میں بولا، مائرہ اگر میں کہوں کہ تم مجھے دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی لگتی ہو اور یہ دل تمہارے سوا کسی اور کو قبول کرنے پر راضی ہی نہیں، تو کیا تم اس دل پر ہمیشہ کے لیے اپنی حکمرانی قبول کرو گی؟ مائرہ کا دل بے اختیار دھڑک اٹھا۔ اس نے اپنا ماتھا صاحبان کے ماتھے سے ٹکا کر آہستہ سے کہا، اگر میں کہوں کہ یہ دل میں پہلے ہی تمہارے پاس امانت رکھ چکی ہوں تو کیا تم اسے ہمیشہ سنبھال کر رکھو گے؟ دونوں نے آنکھیں بند کر لی۔ ان کے دلوں کی دھڑکنیں ایک دوسرے کو سنائی دے رہی تھیں۔ چند لمحوں بعد دونوں نے ایک ساتھ آنکھیں کھولی، ایک دوسروں کی نگاہوں میں اپنی پوری دنیا دیکھ لی۔ یوں ان کی محبت کی حقیقی داستان کا آغاز ہوا۔ کھڑکی سے جھانکتے چاند نے بھی جیسے خاموشی سے ان کی خوشیوں کے لیے دعا کی۔ ایک طرف وہی مغرور، باوقار اور سنجیدہ سردار صاحبان شاہ تھا اور دوسری طرف وہی چلبلی، معصوم اور دلکش مائرہ صاحبان شاہ، جس نے اس کی زندگی کو محبت کے رنگوں سے بھر دیا تھا اور آنے والے خوبصورت زندگی کے خواب ان کی آنکھوں میں جھلملا رہے تھے۔ پیارے دوستو، آپ کو صاحبان اور مائرہ کی یہ کہانی کیسی لگی؟ اس کے مختلف موڑ، جذبات، غلط فہمیاں، رومانس اور اختتام نے آپ کے دل کو کس حد تک چھوا؟ ہمیں ضرور بتائیے کہ اس کہانی کا کون سا منظر یا موڑ آپ کا سب سے پسندیدہ رہا۔ اگر یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہو تو اسے اپنے دوستوں اور اہل خانے کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ویڈیو کو لائک کریں اور ایسی ہی منفرد اور دل کو چھو لینے والی رومانوی کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ آپ کی محبت، دعائیں اور حوصلہ افزائی ہمارے لیے مزید خوبصورت کہانیاں لکھنے کا حوصلہ بنتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ دوبارہ ملاقات ہوگی
ایک نئی اور دلکش داستان کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔